اس دنیا کی زندگی کو لوگ دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو غفلت سے دیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو عبرت سے دیکھتے ہیں۔ جب بندہ اس دنیا کو غفلت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، تو پھر بندے کے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر بندے کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو بندہ خدا کو چاہیے کہ عبرت کی نظر سے دیکھے، غفلت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اگر غفلت کی نظر سے دیکھے گا تو پھر وہ دنیا کی ہو کے رہے گا، اس کی زندگی غفلت میں گزرے گی، اس کی زندگی گناہوں میں گزرے گی، اس کی زندگی گمراہی میں ہی گزرے گی۔ اگر بندہ اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھ لے تو پھر بندے کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی، پھر بندے کی زندگی تقوی، طہارت اور پاکیزگی میں گزرے گی، اور پھر بندے کی زندگی تقوی کے ساتھ گزرے گی جب بندہ اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو آسانی سے سمجھنا چاہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں پھر وہ چلے گئے، اور کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، جب غفلت کی نظر سے دیکھا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ تو دنیا کو جب بھی دیکھیں، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، جب بھی ہم دنیا کو دیکھیں تو عبرت کی نظر سے دیکھیں، تاکہ ہمارے دل میں ہدایت کا نور پیدا ہو، تاکہ ہماری زندگی صالحیت، پاکیزگی اور طہارت کی طرف آئی۔ تو دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھیں۔ بلکہ اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہیں تو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اس دنیا کو ہم نمرود کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس دنیا کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں۔ اس دنیا کو ہم فرعون کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو ہم حضرت ابو بکر صدیق کی نظر سے دیکھیں۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم یزید کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو ہم امام حسین علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم غافلین کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو ہم اللہ کے محبوب مقبول بندوں کی نظر سے دیکھیں۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم انبیاء کی نظر سے دیکھیں، صالحین کی نظر سے دیکھیں، صدیقین کی نظر سے دیکھیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی نظر سے ہم اس دنیا کی زندگی کو دیکھیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں، اس کو لوگ دو طرح سے دیکھتے ہیں، ایک غفلت کی نظر سے اور ایک عبرت کی نظر سے۔ جو غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں
وہ اندھیرے میں، گمراہی میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اس دنیا کی زندگی کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ نیکوکار، متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا نا، جس طرح ہماری عمر ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری بھی عمر ہے، اسی طرح یہ جو زمین ہے نا، جو ہمارے خوبصورت مکانوں کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہے، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر سر سبز و شاداب باغات نظر آتے ہیں، یہ جو زمین ہے اس کی بھی عمر ہے، جس طرح انسان کی عمر ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو زمین ہے اس کی بھی عمر ہے، اور جب یہ زمین ختم ہو جائے گی، جب زمین و آسمان کی کائنات یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر بندگان خدا کا حشر ہوگا، پھر قیامت برپا ہوگی، پھر ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو دوستان محترم، جب حساب و کتاب سب کچھ ہوگا، اس کے بعد بندگان خدا کے بارے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوستان محترم، ہم سب کے بارے میں جب حشر برپا ہوگا تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جواب دے ہوں تو ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستان محترم دیکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سب نے پیش ہونا ہے، ان کے انجام کا جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے نا، اور ہمیں اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہوں، اور ہمارے حق میں جو فیصلہ آئے وہ اللہ رب العزت کی رضا والا آئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب والا فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا والا فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ تو دوستان محترم، بلکہ اگر بندہ خدا جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ملنا، ایک کوڑے کی جگہ جنت میں ملنا، فرمایا یہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اور امام غزالی تو فرماتے ہیں جنت میں ایک جھونپڑی کی جگہ ملنا، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے ان سب کے مل جانے سے بہتر ہے کہ جنت میں بندے کو ایک جھونپڑی کی جگہ ہی مل جائے۔ اور پھر دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ ہمیں قیامت کے دن جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو، جب ہمارے انجام کا فیصلہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہو، تو لوگ جنت میں بھی جائیں گے۔ اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے وہ یہ کہ مولا جب ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہو تو جنت میں ایک فیصلہ ہمارے حق میں وہ یہ بھی ہو کہ ہمیں جنت میں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب ملے۔
جنت میں بھی جائیں اور جنت کے اندر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب ملے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معرفت ملے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رفاقت ملے،